حکومت کے توسط سے بھی کہ آپ نے عزت بخشی، ہماری حوصلہ افزائی کی اور آپ نے ہمیں عزت افزائی کی ہماری کہ ہمیں یہاں پر دعوت دی اور میں یہاں پر خود آپ کے پاس آئی ہوں. ماشاءاللہ آزاد کشمیر پورے کا جو میڈیا ہے وہ بہت ہی وائبرنٹ میڈیا ہے، اور مجھے پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر کے اندر یقیناً اور دنیا کے مختلف فورمز پہ بھی کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہت سے جرنلسٹ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، اور جس طرح سے وہ آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں ہمیں آپ پہ فخر بھی ہے اور ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. جس طرح سے جمہوریت کو لانے کے لیے، جمہوریت کی بحالی میں جہاں پر سیاست دانوں نے، سیاسی ورکرز نے، سول سوسائٹی نے اور سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اس طرح سے آزاد کشمیر کا جو میڈیا ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، اور آپ نے بھی بہت اہم نمایاں اور کلیدی کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے. تو اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، کیونکہ آج اکٹھے سب سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو یہی موقع جو ہے وہ بہتر میں نے جانا کہ آپ سے میں بات کروں. آج کا جو وزٹ یہاں پر میرپور میں آنے کا جو مقصد تھا، اور اس وزٹ کے جو مقاصد ہیں، بلکہ ایک مقصد نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں. اس کے بعد میں زیادہ تر اس بات پہ جاؤں گی کہ آپ سوالات پوچھیں، بجائے اس کے کہ 1 گھنٹے کی میں تقریر کروں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوالات وہی ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو زیادہ موقع دوں. ہمارے آزاد کشمیر کی جو باڈی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آرگنائزیشن ہے، اس کے صدر عبد المجید صاحب، ساری تنظیم میرے ساتھ بیٹھی ہے. آپ سب نے آج میرپور خاص میں پاکستان ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو سروے لانچ کرنا تھا، گھر گھر غربت شماری کا جو عمل جس کا آغاز پہلے سے ہی کر دیا گیا ہے، آج اس کی باقاعدہ طور پر ایک تقریب کی شکل میں رسمی طور پر نہ صرف اس کو انوگریٹ کیا گیا، بلکہ میڈیا کے ذریعے اور جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر خواتین موجود تھیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی گیدرنگ ہی ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں جو نظام کو بدلنے کا وعدہ جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے، وہ نظام بدلنے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جتنی بڑی تعداد میں خواتین کو آج میں نے باہر دیکھا ہے جو وہ خود اپنے حق کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے آئی ہیں، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں اس سلسلے میں بھی اپنی تنظیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہوا تھا، جس میں میڈیا بھی بھرپور طریقے سے موجود تھا. آپ کا بھی شکریہ. اور جب سروے کی بات کی جاتی ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اگر میں بات کروں، تو یہ پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے. یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا پروگرام نہیں ہے، یا کسی کوئی خاص شخصیات کا پروگرام نہیں ہے. ہمیشہ سے پروگرامز کی ناکامی کا جو سبب بنتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب پروگرام خاص قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں. اس پروگرام کو ہم نے اس میں عوام کو انوالو کیا ہے. جیسا کہ غربت شماری کا عمل ہو رہا ہے، گھر گھر دروازے پر دستک دے کر عوام کے مسائل کو جانچنے کے لیے پاورٹی سکور کارڈ کے ذریعے، غربت جانچنے کے لیے پاورٹی سکور کارڈ کا جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا گیا ہے. پاورٹی سکور کارڈ انٹرنیشنلی یونیورسلی ریکگنائزڈ میتھڈ ہے غربت جانچنے کا. الحمدللہ یورپین کنٹریز کے کچھ ممالک میں اور اسی طرح سے دنیا کے کئی اور ممالک میں یہ کارڈ استعمال کیا گیا غربت کو جانچنے کے لیے. اور آج میں فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں اس کا پائلٹ فیز تو مکمل ہو چکا ہے، صوبہ بلوچستان بھی مکمل ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اب پورے پاکستان میں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اس سروے کا آغاز ہو گیا ہے. اب تک جتنی ہم نے پریکٹس کی ہے، جو کہ کچھ مہینوں کا عمل ہے، اس میں پاکستان جو ہے وہ پہلے 4 ملکوں میں فال کر رہا ہے، جن کا جو تجرباتی عمل تھا وہ بہت ہی کامیاب ترین رہا. اس میں یورپین کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا کمپیریزن کیا گیا ہے. تو ہم
انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق فرسٹ 4 کنٹریز کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں جنہوں نے بیسٹ طریقے سے اس کو پریکٹس کیا ہے. تو اس کی وجہ کامیابی کی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کا سہرا میں صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسٹاف کو تو جاتا ہی ہے اور ہم لوگ محنت سے کام کر رہے ہیں. اس کا سہرا معززین علاقہ کو جاتا ہے, اس کا سہرا میڈیا کو جاتا ہے, اس کا سہرا سول سوسائٹی کو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے تمام نوٹیبلز کو جو اپنے علاقوں میں ہیں ان کو ہم نے اس سروے میں شامل کیا ہے. آج بھی میں اپنی بہنوں کو یہی پیغام دے کے آئی ہوں کہ ہر گھر وہ سمجھیں جو کہ آپ سے بھی زیادہ مستحق اور غریب خاندان ہے, آپ ان کا نام رجسٹر کروا دیں اپنے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ اپنا نام بھی رجسٹر کروائیں لیکن ان کا ضرور کروائیں, کیونکہ یہ صرف دنیا میں ہی ایک خاندانوں کی مدد نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے حضور بھی ہمیں پیش ہونا ہے, اور ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر بحیثیت قوم ہے. ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اگر مستحق تک پہنچانے کا راستہ ہے تو وہ بھی سب مل کے دکھائیں, اور اگر کوئی مستحق نہیں ہے اور غلط طریقے سے اس تک کچھ چیز پہنچ گئی ہے, غلطی کا احتمال تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے, تو اس کا احتساب کروانا بھی اور اس کو اس پروگرام سے باہر کروا کے مستحق کو اس کا حق دلوانا بھی یہ ہم سب کی مشترکہ اور متفقہ ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہم کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہ بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم نے اس سروے میں, غربت سروے میں باقاعدہ طور پر, کیونکہ یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ سروے ہو رہا ہے, مالی اور تکنیکی طور پر بھی ان کی اس میں معاونت ہے, تو ہم نے تمام معززین علاقہ کو, نوٹیبلز کو شامل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر یہ چیز ان کے ساتھ ہم نے ایگری کروائی ہے کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچرز اور ہمارے بیک گراؤنڈ اور ٹریڈیشنل جو ہمارے بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہمارے خاندانوں کی بچیوں کی انفارمیشن اکٹھی کرنا, ان کے نام لینا, یہ ایک تھوڑا سا پیچیدہ اور پرائیویٹ مسئلہ بھی ہے. تو اس کے لیے جب علاقے کے معزز کوئی بھی حضرات, چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا نہ ہو یا وہ کوئی بھی ہوں, اگر وہ ساتھ ہوں گے تو علاقے کے اس گھرانے کو اعتماد زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ ایک اجنبی کوئی خاتون یا کوئی مرد جو ہے ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کے گھریلو معاملات اور ان کے مالی معاملات کے اوپر ان سے اطلاع وصول کرے. آپ کے توسط سے میں یہ بھی میسج دیتی جاؤں کہ اس سروے کی کوئی فیس نہیں ہے. اگر کوئی فیس مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جعلی لوگ ہیں. فوری طور پر ان کو جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر اور جو متعلقہ ہمارا 0800 کا نمبر ہے اس پر بھی مطلع کیا جائے, اور ان کا احتساب آپ خود کر سکتے ہیں, اپنے گلی محلے میں ان کا احتساب کر سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اوور آل ایک فلسفی دے دوں کہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک فلاحی ریاست بنانے کے تصور کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور یہ مارشل پلان ہے ملک کو سے غربت ختم کرنے کا اور ملک میں خوشحالی لانے کا, جس کے 2 مقاصد ہیں. ایک ہے خاندانوں کی, خواتین کے ذریعے, ان کے خاتون خانہ کے ذریعے خاندانوں کے مالی مسائل اور مشکلات کو ختم کرنا, اور دوسرا جو سب سے بڑا اور اہم ہے یقیناً غربت کا خاتمہ, اور اسی کے ذریعے آپ ویمن امپاورمنٹ بھی حاصل کر رہے ہیں. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے مطابق بھی پاکستان واحد ملک ہے جو کہ اس پر اتنی تیزی سے عمل کر رہا ہے. اس وقت 30 لاکھ خاندان جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور اپنے اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ دائرہ کار غربت سروے کے ختم ہونے کے بعد اس کو 5-7 ملین یعنی کہ 50 سے 70 لاکھ خاندانوں پر اس کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں غربت بہت زیادہ ہے. غربت سروے کے ذریعے بھی ہمیں اعداد و شمار کچھ حاصل ہو رہے ہیں ابتدائی طور پر, جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ غربت زیادہ ہے, اور ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم پہلے ابھی صرف 50 سے 70 لاکھ خاندانوں کو ہی اگر کیٹر کر لیں, کیونکہ ہم صرف 1000 روپیہ کیش گرانٹ نہیں دے رہے, کیونکہ کسی بھی ملک میں کیش گرانٹ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. برازیل کو 10 سال لگے اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, کولیشن گورنمنٹ کو ٹوٹل
1.5 سال لگا اتنے خاندانوں تک پہنچنے کے لیے. تو انہوں نے جو 10 سال کا سفر ہے وہ ہم نے 1.5 سال میں طے کیا. ہم نے نظام وضع کیا جس سے ہماری شفافیت جو اولین ترجیح ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, شفافیت کو ہم نے مد نظر رکھا. اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ ساری دنیا نے, ملک میں بھی اس کی کوئی اپوزیشن نہیں, اس پروگرام میں کوئی سیاسی آمیزش نہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کیا ہے اس کی بھی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تمام پارلیمنٹیرینز نے نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں متفقہ طور پر اس کا بل پاس کروایا ہے بغیر کوئی امینڈمنٹ لائے ہوئے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ملک کے اندر اعتماد اور ملک سے باہر اعتماد سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے 5 سال کی ہماری جو ابھی اس وقت پلاننگ ہے اور پھر ہماری 10 سال کی ہے, کیونکہ ہم اس کو دو کاز کے لیے کہ ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا ہے اور خواتین کو امپاور کرنا ہے, باوقار بنانا ہے, ان کو عزت دینی ہے جو کہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے. اگر ہم اس طرح سے مل کے کر سکتے ہیں تو یقیناً ملک کے جو دوسرے مسائل ہیں جس میں دہشت گردی ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردی اور کی جنگ اور غربت کے خلاف جنگ, محترمہ بی بی شہید کا اگر آپ ایک اٹھا کے دیکھیں, ایک سپیچ میں انہوں نے کہا جو کہ بہت ان کی زندگی میں ایک پرانی سپیچ تھی, لیکن اس کے اثرات دیکھیے کہ لیڈرز وہی ہوتے ہیں جن کا ویژن سالہ سال بعد بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ ہم غربت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کی کہی ہوئی بات, ان کا ویژن تھا, ان کی سوچ تھی. آج ہم واقعی ہی جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں وہاں ہم غربت کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ دہشت گردی اور غربت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے ہم پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز پر پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ رخ موڑا گیا ہے, کیونکہ ہمیشہ سے پہلے جنرل سبسڈیز دی جاتی تھیں, جس کی وجہ سے سرینا میں بیٹھ کے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے روٹی کھا رہا ہے جو آدمی, نان کھا رہا ہے, اس کے اوپر بھی سبسڈی تھی, اور جو غریب آدمی تندور پہ روٹی لگوا رہا ہے اس کی بھی سبسڈی تھی, اور جو مرسیڈیز میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے اور جو موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے دونوں کو سبسڈی ملتی تھی. اب ہم نے وہ سارا شفٹ کر کے ٹارگیٹڈ کر دیا ہے ان خاندانوں پہ جو کہ محروم ہیں, اور جو بڑے لوگ ہیں جو ٹیکسز دے سکتے ہیں وہ ٹیکسز پے کریں. یعنی کہ ایک صحیح نظام کی طرف, وہی بات ہے دوبارہ نظام بدلنے کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہمیں سب کی کو مفاہمت کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوگا, مفاہمت کی پالیسی کو اپنا کے ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اس وقت پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ملک کو کامیاب کرنے کا, پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا, دہشت گردی سے پاک کرنے کا وقت ہے, اور پوری قوم کو بحیثیت سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ ہمیں ایک ہونا ہوگا. تب ہم جا کے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. یہ میری گلتستان, ہم نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا ہے, اس کو اس کا شیئر مل جائے گا. تو یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے, ان کو ان کا شیئر ملے گا.